خانقاہ عبدیہ آفیشیل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا۔ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، خانقاہ عبدیہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ الا من آمن وعمل صالحا فأولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر درس اور ہر واعظ کی مجلس گزشتہ مجلس سے اور آنے والی مجلس سے مرتبط ہوتی ہے، جیسے ایک زنجیر کا سلسلہ ہے، ایک کڑا زنجیر کا دوسری باہم کڑیاں ملتی جاتی ہیں اور زنجیر بن جاتی ہے، ایک حلقہ بیچ میں سے نکل جائے تو سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی درس کا سلسلہ ہے، ایک درس میں شامل ہوئے اور اگلے درس میں ناغہ ہو گیا، یہ پچھلے میں نہیں تھے، آج میں ہیں، آج والے درس میں ہیں، دو چار مجلسوں کے بعد پھر ایک ناغہ آ گیا، وہ سارا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے اور بندے کو خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہفتے کے بعد پروگرام میں، ہفتے کے بعد درس میں حکمت یہی ہے کہ ہم آسانی سے اس میں شامل ہو سکیں۔ ہفتے میں کتنے گھنٹے بنتے ہیں اور ان گھنٹوں میں سے صرف ایک گھنٹہ نکالنا ہے یہاں پر، اور ایک گھنٹہ منگل والے دن مجلس ذکر میں خانقاہ کے اندر، تو 2 گھنٹے لگا لیں آپ ماہانہ اجتماع میں۔ کتنا مختصر سا وقت ہے، حالانکہ جتنے ہم دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، بازار کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، جو شر البقاع ہے، بدترین ٹکڑا ہے اللہ کی زمین کا، اس کو ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں، اور اللہ کے گھر کو، قرآن کو، ذکر اللہ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ کیا ہماری اصلاح ہو جائے گی؟ کیا ہمیں روحانیت حاصل ہو جائے گی؟ این خیال است و محال است و جنو، یہ ناممکن ہے۔ اولاد کے متعلق آگے آ رہا ہے، اولاد کو ہم پورا ایک ہفتہ غیر اخلاقی ماحول میں، اسکول کالج کے ماحول میں بھیجتے ہیں، اور ادھر جو ہے کبھی آ رہے ہیں، کبھی نہیں آ رہے، کبھی شامل ہو گئے، کبھی شامل نہیں ہوئے۔ وہ توازن بھی تو ہونا چاہیے، بیلنس بھی تو کم از کم رکھنا چاہیے کہ ادھر سارا کا سارا ماحول غلط ماحول ہے، جہاں پہ اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں اتنا ٹائم ہم اپنی اولاد کو دے رہے ہیں، یا خود ہم بازار کے اندر ہیں، دنیا داری کے اندر ہیں، اور ہفتے میں ایک تھوڑا سا وقت ادھر، وہ بھی کبھی ہو گیا کبھی نہ ہوا۔ تو جو مقصود، جس مقصود کی نشاندہی آپ کے سامنے کی جاتی ہے، جو ہدف بتلایا جاتا ہے، وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا اگر یہی روش ہماری رہی، کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا
کہ میں درس کے ابتدا میں آپ سے عرض کر دوں کہ آج شامل ہوئے، اگلی دفعہ شامل نہیں ہوں گے، ربط ٹوٹ جائے گا، یا پچھلے درس میں نہیں تھے آج آئے ہیں آئندہ نہیں آئیں گے، کناغہ ہوگا تو کیسے؟ یعنی ایک ربط ہے، آخر ایک درس کا دوسرے درس کے ساتھ ایک جڑا ہوا سلسلہ ہے، ایسے تو نہیں ہے۔ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے، ہر آیت کا دوسری آیت سے ربط تعلق ہے اور مناسبت ہے۔ سمجھنے کے لیے ہمیں ہر درس میں شرکت ضروری ہے۔ گزشتہ درس میں آپ شامل ہوئے ہوں گے تو کفار کی بات کو نقل کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ۔ آیت نمبر 35 میں آپ دیکھ لیں کہ کفار کا یہ کہنا ہے کہ ہم اولاد میں بھی زیادہ ہیں اور مال میں بھی زیادہ ہیں۔ جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا جاتا تھا تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا نحن اکثر اموالا و اولادا، مال بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، اولاد بھی زیادہ ہے، وما نحن بمعذبین، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ یہ دلیل دیتے تھے اپنے عند اللہ سرخرو ہونے کی، کامیاب ہونے کی، اخروی کامیابی کی، کہ کیا ہمارے پاس اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، مال میں بھی زیادہ ہے تم سے، اولاد میں بھی زیادہ ہے، ہم کیسے خسارہ اٹھائیں گے، ہمیں کیسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہاں پہ فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا۔ فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ ایسی چیز نہیں ہے جو مرتبہ کے اندر تمہیں ہمارے نزدیک کر دے، ہمارا قرب دلا دے۔ مال اور اولاد میں یہ کوالٹی نہیں ہے کہ یہ تمہیں ہمارے ہاں ایک قرب دلا دے، ایک مقام دلا دے۔ الا من آمن وعمل صالحا، ہمارے ہاں اگر مقام حاصل کرنا ہے تو دو ہی چیزیں ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ۔ نہ مال ایسی چیز ہے کہ اگر مال سے قرب ملنا ہوتا، مطلقاً مال سے قرب ملنا ہوتا تو فرعون، شداد وغیرہ اللہ کے بہت نزدیک ہوتے، بہت نزدیک ہوتے، قارون بہت نزدیک ہوتا اللہ کے۔ الا من آمن وعمل صالحا، فرمایا کہ مگر وہ شخص جو ایمان لایا اور اس نے اچھے کام کیے، اسے ہمارے ہاں قرب حاصل ہوگا، ہمارے ہاں مقام اور مرتبہ ملے گا۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مفسر نے لکھا کہ ہاں ویسے تو مال اور اولاد یہ کوئی اتنی خیر کی چیزیں نہیں ہیں، ہاں اگر خود بھی نیک اعمال تم کر رہے ہو اور ایمان والے ہو اور اولاد کی بھی تم نے اچھی تربیت کی ہے، ماحول اچھا دیا ہے اور مال کو وجوہ خیر میں خرچ کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ہمارا قرب مل جائے، نزدیکی حاصل ہو جائے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اولاد کی ہم نے کیا تربیت دینی، کیسے ہوگا؟ گھنٹے میں ہفتے میں 1 گھنٹہ درس اور باقی سارا ماحول غلط۔ ہم نے ماحول کون سا دیا ہوا ہے؟ ہماری چوائس کیا ہے؟ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ پھر ہم چاہتے ہیں کہ اولاد نیک بنے، یہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ بیلنس بھی تو رکھنا چاہیے نا، بیلنس رکھنا چاہیے۔ اگر تم ایسے ماحول میں اولاد کو بھیج رہے ہو جہاں اخلاق کی جو تربیت نہیں ہے، اخلاق کا جنازہ نکل رہا ہے، تو تمہیں بیلنس رکھنے کے لیے ایسے ماحول میں بار بار بھیجنا چاہیے تاکہ اس کے وہ توازن رہے، وہ غلط چیزوں کا اثر جو لے کر آ رہے ہیں یہاں سے وہ غلط اثر زائل ہو۔ اولاد کو نیک بنانے کے لیے ماحول دیا جاتا ہے، نیک ماحول دیا جاتا ہے۔
اگر نیک ماحول فراہم نہیں کر رہے تو پھر کل کو شکوہ، جب خون کے آنسو تمہیں رونا پڑے گا، پھر شکوہ کسی سے نہ کرنا، شکوہ اپنے سے کرنا کہ تم نے ماحول ہی نہیں دیا۔ ایک طویل فہرست ہے، اس کی طویل فہرست ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کو آکسفورڈ بھیجا، فلاں یونیورسٹی میں بھیجا، فلاں، جب وہ جناب پڑھ لکھ کر آ گئے اور باپ فوت ہو گیا، انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے جنازہ پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے۔ وہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، جس نے نماز جنازہ بھی نہیں سکھا سکا تو اس نے پھر یہی دعا کرنی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے پڑھنا کیا ہے۔ اس لیے والدین برابر کے مجرم ہیں۔ اگر اولادیں نہیں سدھر رہی، والدین برابر کے مجرم ہیں، کم مجرم نہیں ہیں۔ پوچھ ہوگی، پرسش ہوگی۔ ہاں جی، یہاں تو اللہ پاک نے ایک نرم سا جواب دیا ہے، دوسرے مقام پر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد تو فتنہ ہے۔ فتنہ فرمایا، فتنہ، مال اور اولاد کیا ہے؟ فتنہ، آزمائش۔ ایک مقام پر فرمایا تمہارے دشمن ہیں۔ اگر تربیت نہیں کرو گے تو دشمن بنیں گے، وہ مال سانپ اور بچھو بنے گا، قبر کا عذاب بنے گا، دوزخ کا عذاب بنے گا اگر راہ خدا میں خرچ نہ کیا۔ الا من آمن وعمل صالحا۔ ہاں، اولاد اور مال تمہیں ہمارا قرب دلا سکتے ہیں، تمہیں ہمارے ہاں ایک مقام اور مرتبہ دلا سکتے ہیں، الا من آمن وعمل صالحا، کہ خود بھی تم ایمان والے ہو اور تمہارے اعمال بھی نیک ہوں، اور اولاد بھی ایمان والی ہو اور اس کے اعمال بھی نیک ہوں۔ مال کو وجوہ خیر میں خرچ کرو، ہو سکتا ہے ہمارا قرب مل جائے، اور ملتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ چونکہ مال خرچ کرنے میں شہرت ہوتی ہے، شہرت سے دکھلاوے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر اس چیز سے انسان بچے، دکھلاوے اور ریا سے بچے، اس شرط کے ساتھ مال خرچ کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اگر کسی کو نہیں ہوتا تو پھر اپنے اوپر نظر ثانی کرے کہ کہاں فالٹ ہے، کہاں خرابی ہے، میری نیت میں کہیں فطور ہے، یہ مال ہی حرام کا کمایا ہوا ہے، اس نے پھر کیا قرب دلانا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ پیشاب سے کپڑے کو پاک کیا جائے، پیشاب سے کپڑے کو پاک کیا جائے؟ کپڑے کو پاک کرنے کے لیے پانی کا پاک ہونا ضروری ہے، خود اس چیز کا پاک ہونا ضروری ہے جس سے تم پاک کر رہے ہو۔ حرام مال خرچ کرنے سے کبھی اللہ کا قرب نہیں ملتا، یاد رکھنا، کبھی بھی نہیں ملتا اللہ کا قرب۔ ہاں، کسی غریب کی حاجت پوری ہو جائے، اس کا کچھ چولہا جل جائے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن تمہیں جو فائدہ تمہیں نہیں ہوگا، تمہیں رزق حلال خرچ کرنے سے ہوگا۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، فرمایا انہی لوگوں کے لیے ہے ڈبل اجر، دگنا بدلہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں اگر ایسا ہو جائے۔ جزاء الضعف سے مراد صرف دگنا نہیں ہے کہ ایک خرچ کیا تو 2 کا اجر مل گیا، نہیں، 10 سے لے کر 700 تک، 10 سے لے کر 700 تک، 10 کم از کم ہے اور 700 زیادہ سے زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پاک جس کے لیے چاہیں اور بھی بڑھا دیتے ہیں اس کا اجر، لاکھوں تک بھی پہنچ سکتا ہے، کروڑوں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ جتنا گڑ کہتے ہیں نا، جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنی نیت خالص اتنا اجر اور ثواب اس نیک عمل کا بڑھ جاتا ہے، یاد رکھنا۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ،
کیا بدلہ ملے گا؟ فرمایا کہ وہم فی الغرفات آمنون، وہ جنت کے بالا خانوں میں بے خوف و خطر رہیں گے، یہ بدلہ ہے۔ ایمان ہو، اعمال صالحہ ہوں، ایمان ہو، نیک اعمال ہوں، پھر اولاد کی بھی تربیت کریں، مال کو بھی اللہ کے راستے میں وجوہ خیر میں خرچ کریں۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، فرمایا ان کے اعمال کی وجہ سے اجر ان کا دگنا ہوگا، بہت زیادہ اللہ اس کا اجر بڑھا دیں گے۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں بے خوف و خطر رہیں گے، کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ مفسر نے لکھا ہے کہ کس چیز سے وہ امن میں ہوں گے، یعنی کس چیز کا خوف اور خطرہ نہیں ہوگا؟ نمبر 1، موت کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، موت آنی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ بیماریوں کا، اسقام کا ڈر نہیں ہوگا۔ اب بیماریوں کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ میں نے چیز زیادہ استعمال کر لی فلاں بیماری آ سکتی ہے، اگر یہ چیز استعمال کی تو فلاں بیماری آ سکتی ہے، یہ ہو جائے گا، وہ بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، پھر بیماری میں اضافہ ہوا تو کہیں موت آ سکتی ہے۔ نہ موت کا ڈر اور نہ بیماریوں کا ڈر، اور نہ غم اور پریشانی کا ڈر، نہ بھوک اور افلاس کا ڈر، کسی چیز کا بھی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ تصور کیا کریں کبھی کبھار جنت کی زندگی کا۔ فرض کریں اللہ پاک نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے، یوں تو نہیں کہنا چاہیے فرض کریں، انشاءاللہ اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے اللہ پاک نے ہمیں جنت میں بھیج دیا۔ وہاں کی زندگی کا تصور کریں، زندگی کا تصور کریں، وہاں کی زندگی کا، جو اللہ پاک وہاں عیش و عشرت کی زندگی عطا کریں گے اس کا تصور کریں۔ تو اگر یہ تصور پختہ ہوتا چلا جائے، پختہ ہو جائے، تو پھر ہمیں دنیاوی زندگی سے اکتاہٹ اور دنیا کی نعمتوں سے ذرا وحشت اور نفرت سی ہونے لگے گی۔ جتنا وہاں کی چیزوں کا یقین پختہ ہوتا چلا جائے گا، دنیا کی جو چیزیں ہیں، راحت کے سامان ہیں، ان سے ایک نفرت سی ہو جائے گی اور وحشت شروع ہو جائے گی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، اسے کسی ایک چھوٹی سی قوم کے آدمی کی بچی سے عشق ہو گیا۔ اب اس نے اپنے والد سے ذکر کیا، والد بڑا پریشان ہوا کہ اس نے اگر دل بھی لگایا تو کہاں لگایا، کس خاندان کی لڑکی سے لگایا۔ تو اس بادشاہ نے جو ہے، ایک مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ تھے، ان سے عرض کیا دعاؤں کے لیے کہ آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس مصیبت سے خلاصی عطا فرمائیں۔ انہوں نے دعا بھی فرمائی اور کچھ پڑھنے کے لیے بتلایا۔ تو اس نے جب وہ عمل کچھ دن پڑھا، اللہ سے مانگتا رہا، دعا کرتا رہا، تو اللہ پاک نے جو جنت میں اس کو بیوی عطا کرنی تھی، حور وغیرہ عطا کرنی تھی، اللہ پاک نے خواب میں اسے وہ دکھا دی۔ جب اس نے وہ دیکھی تو وہ حیران، جیسے ہی وہ خواب میں آئی تو وہ اس لڑکی کا عشق تو ختم ہو گیا۔ لڑکی کا عشق کیا ختم ہوا؟ دنیا کا عشق ہی ختم ہو گیا، دنیا کا عشق ختم ہو گیا۔ والد کی وفات کے بعد لوگوں نے بادشاہ بنانا چاہا تو اس نے بادشاہت کو بھی قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا میں نے ایک بہت بڑی بادشاہت دیکھی ہے، یعنی وہ اسی پھر تگ و دو میں لگ گیا، اسی کوشش میں لگ گیا کہ وہ اللہ پاک نے جو مجھے جنت کی عورت دکھائی ہے، اللہ وہ کہیں میرے ہاتھ سے نکل جائے، میں اس کی کوشش کرتا ہوں، چھوڑو اس دنیا کو، اس لعنتوں کو۔ تو آخرت کی زندگی کا تصور آپ کریں، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، جنت میں بے خوف و خطر رہیں گے، جنت کے بالا خانوں میں
غرفات غرفہ کی جمع ہے، غرفہ بالا خانے کو کہتے ہیں، چبارہ جسے کہا جاتا ہے، یعنی دلکشی پیدا کرنے کے لیے، کشش پیدا کرنے کے لیے غرفات میں انہیں ٹھہرایا جائے گا۔ آپ غرفہ میں یعنی دوسری منزل پہ چلے جائیں اور ارد گرد ونڈو وغیرہ سے ماحول دیکھیں، باغات ہوں، ادھر بھی باغات ہوں، ادھر بھی، دائیں بائیں آگے پیچھے نہریں بہہ رہی ہوں، تو آپ عجیب سا ایک فیلنگ محسوس کریں گے۔ نیچے تو وہ منظر نہیں دکھائی دے سکتا کیونکہ دیواریں ہیں۔ جب اوپر والے بالا خانے میں جائیں گے تو ارد گرد کا منظر دیکھیں گے تو عجیب سا نظر۔ تو جنت کے بالا خانے، یہ اہل جنت کو ٹھہرایا جائے گا بالا خانوں میں، چباروں میں، تاکہ ہر وقت وہ جنت کے حسین مناظر اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی دیکھتے رہیں۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، جنت کے بالا خانوں میں بے خوف و خطر رہیں گے۔ یہ تو ایک خواب سا ہے نا، ایک خواب سا ہے، ایک ایمان والے کو یقین تو ہوتا ہے لیکن ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں ہے یقین۔ اگر یقین پختہ ہو جائے تو پھر کام ہی سارے بن جائیں۔ اب ایک تھوڑا سا ایک دھندلاہٹ سی ایک نظر آ رہی ہے، خواب سا نظر آ رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے جی ہوگی جنت، جیسے ہی پتہ نہیں کیا۔ وہ تصور کریں آپ کے وہاں پہنچ گئے، نہ وہاں موت ہے، نہ وہاں بیماریاں ہیں، نہ کوئی غم و گھریلو پریشانی ہے، نہ ذہنی ٹینشنیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی فقر و فاقہ کی فکر نہیں ہے کہ کوئی فقر فاقہ، افلاس، غربت، یہ وہ ٹینشنیں، کسی کی دشمنی کا ڈر، خوف، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، عیش تو آخرت کی عیش۔ دنیا میں تو پریشانیاں ہیں، غم ہیں، بیماریوں کا خوف ہے، پھر موت تو آنی ہی آنی ہے، جتنا مرضی یہاں پہ رہ لو موت آنی ہے۔ ہماری تو زندگیاں بہت مختصر ہیں، ہزار سال زندگی، 1500 سال زندگی جنہوں نے گزاری دنیا میں، ان کی بھی موت آ گئی۔ ہماری تو 60-70 سے اوپر جاتا ہی کوئی نہیں خیر سے۔ باقی رہا انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم اولاد میں اور مال میں زیادہ ہیں، اذان گزشتہ آیات میں تھا، جب انہوں نے یہ اس بات کا اظہار کیا کہ نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم مال میں بھی زیادہ ہیں، اولاد میں بھی زیادہ ہیں، وہاں پر بھی اس مقام پر بھی اللہ پاک نے جواب دیا تھا، یہاں بھی وہی جواب ارشاد فرما رہے ہیں قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له۔ آپ ان کو یہ بات سمجھا دو کہ بے شک میرے رب اپنے بندوں میں سے جس کا چاہیں رزق کشادہ کر دیتے ہیں، جس کا چاہیں تنگ کر دیتے ہیں، یہ تو اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ کچھ سعادت اور بدبختی اور نیک بختی کا معیار نہیں ہے کہ جس کے پاس رزق ہے وہ نیک بخت ہے، جس کے پاس کم ہے وہ بیچارہ بڑا بدبخت ہے، ایسی بات۔ ہماری مرضی ہے، جس کا چاہیں کھول دیں، جس کا چاہیں تنگ کر دیں۔ باقی جو اسباب ہوتے ہیں، اسباب اس کے محتاج ہیں، اس کے محتاط ہوتے ہیں۔ جب رزق کو کشادہ کرنا چاہیں اس کے اسباب بھی ہم مہیا کر دیتے ہیں، رزق کو تنگ کرنا چاہیں تو جو ہے اس کے اسباب کو ہم کلوز کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اسباب کے ساتھ ہی سارا نظام ہے دنیا کا۔ اللہ پاک اسباب کے بھی محتاج نہیں، بغیر سبب کے رزق کو تنگ بھی کر سکتے ہیں، رزق کو بغیر سبب کے کشادہ بھی کر سکتے ہیں، محتاج نہیں ہیں اسباب کے کہ سبب تنگی کا سبب ہوگا تو اللہ پاک رزق کو تنگ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو سارے اختیارات حاصل ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں وہ۔ اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اگر یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمارا دماغ بھی ٹھکانے آ جائے گا کہ اللہ پاک اسباب کے محتاج نہیں ہے، نہ رزق کی کشادگی میں، نہ رزق کے تنگ کرنے میں۔ سمجھ آ گئی بات؟ مثال کے طور پر کسی کا رزق اسباب بڑے ہیں، مہیا ہے، مطلب زمینیں، جائیدادیں ہیں، مکانات ہیں، دکانیں بڑی چل رہی ہیں،
اللہ پاک مال بہت ہے، اللہ پاک برکت اٹھا لے، پھر اس میں سے برکت ہی اٹھا لے۔ برکت اگر اس میں سے اٹھ گئی تو وہ تو بیچارہ محتاج کا محتاج ہے جی، ہر وقت مقروض رہ رہا ہے، ہر وقت جناب لوگوں کے قرضوں کا بوجھ اس پر ہے، کما بھی خوب رہا ہے، برکت کوئی نہیں ہے۔ اب اسباب رزق کی کشادگی کے ہیں، اس کے باوجود اللہ پاک نے رزق کو تنگ کر دیا، برکت اٹھا لی۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور فرمایا کہ تم جو بھی چیز خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ ہی اس کا بدلہ دیتے ہیں، اللہ ہی اس کا عوض دیتے ہیں۔ کس صورت میں؟ نمبر 1 کہ تم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، اللہ پاک نے رزق بڑھا دیا، رزق میں اضافہ کر دیا۔ ایسا اکثر ہو جاتا ہے، ہوتا ہے اکثر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے یہ بات کہی ہے، اللہ پاک نے خود براہ راست نبی علیہ السلام سے بات کہی ہے، انفق علیک، اے پیغمبر آپ خرچ کریں میں بھی آپ پہ خرچ کروں گا، خرچ کرو میں بھی آپ پہ خرچ کروں گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ روزانہ 2 فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم اعط منفقا، اے اللہ آپ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا کریں، آت منفقا خلفا۔ اور دوسرا فرشتہ یہ بد دعا کرتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ رزق روک کر رکھنے والے، خرچ نہ کرنے والے کہ رزق کو برباد کر دے، یعنی اس میں سے برکت اٹھا لے۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے خرچ کرنے والوں کے لیے، ایک فرشتہ بد دعا کرتا ہے نہ خرچ کرنے والوں کے لیے، کنجوسوں کے لیے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلف، فرمایا جو بھی تم خرچ کرو گے فهو یخلف، اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں، اللہ ہی اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ ایک تو اس صورت میں کہ رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، خرچ کرنے سے اضافہ ہو جاتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے۔ دوسرا اللہ پاک کے عوض اور بدلہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، دنیا میں نہیں دیتے، آخرت میں اس کا اجر دیتے ہیں، سارا اجر ہی اس کا کہاں دیتے ہیں؟ آخرت میں، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں بس گزارا گزورا ہوتا ہے، آخرت میں دیں گے۔ بھئی دنیا باقی ہے یا آخرت باقی ہے؟ ہمیشہ کی کون سی چیز ہے؟ آخرت۔ یہاں اگر دیا بھی صحیح، نہ ہم رہیں گے نہ وہ جو ہمیں ملا ہے مال نہ وہ رہے گا۔ اور آخرت میں چلے گئے، ہم نے بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے آخرت میں، اور جو آخرت میں اللہ پاک اجر دیں گے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ دوسری صورت اس کے بدلہ دینے کی یہ ہے۔ تیسری ایک اور صورت ہے، مفسر نے لکھا ہے فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ پاک ہی اس کا عوض اور بدلہ دیتے ہیں، قناعت عطا فرما دیتے ہیں۔ قناعت، قناعت کسے کہتے ہیں؟ تھوڑے پر راضی ہو جانا، تھوڑے رزق پر راضی ہو جانا، اسے کہا جاتا ہے قناعت۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کتاب میں کریمہ سعدی میں قناعت کی فضیلت لکھی ہے، فرمایا یہ قناعت جو ہے بہت بڑی دولت ہے، خود قناعت بہت بڑی دولت ہے۔ اور جو قانع آدمی ہوتا ہے، قناعت پسند آدمی ہوتا ہے، وہ بڑے سکون میں ہوتا ہے، بڑے سکون میں ہوتا ہے، بنسبت اس شخص کے جو حریص و لالچی ہو، ہر وقت ہی بیچارہ بھوکا اور محتاج، ہر وقت ہی بھوکا، جتنا مل جائے تب بھی بھوکا، جتنا مل جائے تب بھی بھوکا۔ اس کے مقابلے میں جو قانع ہوتا ہے، قناعت پسند ہوتا ہے، بڑے سکون میں ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ پاک نے جو دے دیے بہت ہے ہمارے لیے۔ تھوڑے مال پر اللہ سے راضی ہونے کی فضیلت میں لکھا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اللہ کے تھوڑے مال دیے ہوئے مال پر راضی ہو جائے تو اللہ پاک بھی اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائیں گے۔ تھوڑے عمل ہوں گے، اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، میں نے بھی اسے تھوڑا ہی دیا تھا، یہ خوش تھا، ہم بھی خوش ہو گئے، تھوڑے اعمال ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنی بڑی موج ہے۔
تیسری صورت یہ ہے قناعت کہ آپ نے مال خرچ کیا، اللہ پاک نے مال کی محبت آپ کے دل سے نکال کے اکھاڑ کر پھینک دی، آپ کو قناعت پسند بنا دیا، یعنی غنائے قلبی اللہ نے عطا کر دی، غنائے قلبی عطا کر دی کہ دل غنی ہو گیا، دل غنی ہو گیا، جیب میں گزارے کے پیسے لیکن دل بادشاہ، دل غنی ہے۔ میں کہتا ہوں بڑے سکون میں ہوگا وہ شخص بنسبت اس شخص کے جو لا تعداد بے حساب دولت ہے لیکن ہر وقت بیچارہ اسی چکر میں ہے کہ کہیں اور آ جائے، اور حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اسی چکر میں ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے، اللہ پاک بہتر رزق دینے والے ہیں۔ اس کا اکثر ہی اظہار ہوتا رہتا ہے اللہ پاک دے، لیکن کبھی کبھی اس کا اظہار اللہ پاک بڑے عجیب طریقے سے کرتے ہیں، بندے کے دل سے یہ صدا آتی ہے کہ واقعتاً اللہ پاک خیر الرازقین ہے، بہترین رزق دینے والے ہیں۔ ویسے تو ہر وقت ہی ہو رہا ہے، اللہ پاک ہی دے رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ پاک اپنی شان دکھاتے ہیں، اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ ایک کمزور یقین والا شخص بھی یہ کہہ اٹھتا ہے کہ واقعتاً وہ خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اصل فیصلے ہوتے ہیں ہمارے ایمان اور یقین پر، لوگوں کے ایمان اور یقین پر، اللہ کی ذات عالیہ پر بھروسے اور اعتماد پر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ ماضی قریب میں ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں، حالانکہ ان کے ابتدائی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، مالی طور پر اتنے اچھے نہیں تھے حالات، مدرسہ میں پڑھاتے تھے، تنخواہ جیسے مدرسین کو ملتی ہے، ائمہ خطبہ تنخواہ لے کر گزارا کرتے تھے، لیکن وہ کہتے کہ میں نے 3 صفات اپنے اندر پیدا کی، 3 صفات۔ ایک تو استغنا کا معنی کہ اپنے آپ کو بے پرواہ شو کیا لوگوں کے سامنے، کبھی لوگوں کے سامنے اپنی حاجت ایسے نہیں رکھی اور ہاتھ کو نہیں پھیلایا کہ مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے قرض دے دو، مجھے یہ کرو، مجھے وہ کرو، اپنی حاجات لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی، اسے کہتے ہیں استغنا۔ کیا کہا جاتا ہے اسے؟ استغنا۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اندر شکر والی صفت پیدا کی، شکر، تھوڑی سی بھی نعمت مل جاتی اس پر میں ڈھیروں شکر کرتا، اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتا، نوافل پڑھتا، شکرانے کے الحمدللہ کا ورد کرتا، دل میں اللہ کی محبت کو ابھارتا، اللہ پاک سے محبت بڑھتی جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آتی۔ اور اصل شکر ہے یہی کہ جتنا اللہ پاک دیں، دل کا تعلق بندے کا اللہ کی ذات سے بڑھتا چلا جائے، دل میں اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے، افضل شکر یہ ہے، یاد رکھنا۔ تیسرا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کوشش کی ہے اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل کی، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کی ہے، میں نے اس کی مشق کی ہے، محنت کی ہے کہ اپنے اندر میں صفت توکل پیدا کروں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، اسباب پر نہیں، لوگوں پر نہیں، صرف اللہ کے خزانوں پر میری نظر ہو۔ اور واقعتاً یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں، جتنا استغنا ہوگا اتنا اللہ پاک رزق کو کشادہ کریں گے، جتنا شکر ہوگا اتنا اللہ نعمتوں کو بڑھائیں گے، جتنا اللہ کی ذات پہ اعتماد اور توکل بھروسہ ہوگا، اللہ خود فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس سے کافی ہیں۔ تو یہ 3 صفات کہتے میں نے اپنے اندر پیدا کی تو اللہ پاک نے میرا رزق کھولا، اتنا کھولا۔ پھر مثال دیتے تھے کہ اللہ پاک نے مجھ پر رزق کے دروازے کھول کر توڑ دیے، رزق کے دروازے کھول کر توڑ دیے۔ دروازہ کھل جائے اور پھر ٹوٹ جائے، جو چیز اندر آنی ہو وہ تو آتی رہے گی نا۔ رزق کے دروازے اللہ نے کھول لے، پھر بند ہونے کا تصور ہی نہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ پاک نے رزق کے دروازے کھول کر توڑ دیے، یعنی آ رہا ہے، اتنا آ رہا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ کہاں خرچ کروں۔ لوگ سوچتے ہوں گے، کہتے ہیں لوگ سوچتے ہوں گے ان کے بیٹے باہر ہیں، وہ باہر سے بھیجتے ہوں گے، کینیڈا، امریکہ وغیرہ ان کے بیٹے تھے، کہتے ہیں نہیں، میرے اپنے بیٹوں کے مال پر میری کوئی نظر نہیں ہے۔
براہ راست مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور سبب سے، بیٹوں کا نہیں، بیٹوں پر تو میری نظر ہی نہیں ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے عطا کر رہے ہیں، اتنا عطا کر رہے ہیں کہ دروازے کھول کر اس نے توڑ دیے ہمیشہ کے لیے۔ کیا ہے وہ 3 صفات؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ، توکل، اور نعمتوں پر شکر اور استغنا، کہ کسی کے سامنے، لوگوں کے سامنے اپنی حاجت کو پیش نہیں کرنا، ہاں اس کے سامنے کرنا ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ لکھا ہوتا ہے نا کہ مانگ اسی سے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس سے کیا مانگنا جو خود بیچارہ محتاج ہے، شاید اس کو زیادہ ضرورت ہو ہم سے، ہم اس کے سامنے اپنی حاجت پیش کر رہے ہیں، ہمیں کون عقل مند کہے گا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان آیات مبارکہ اور ان آیات کریمہ میں جو عنوان بیان ہوا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر کی آواز بنا دے اور ہماری زندگیوں میں وہ سب چیزیں آ جائیں جو قرآن پاک کی ان آیات میں بیان ہوئے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تاکہ آپ تک حضرت مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہیں۔